شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے حجاب کے معاملے پر کچھ باتیں رکھوں گی کہ حجاب کا معاملہ جو ہے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایک ہنگامے کی شکل اختیار کر چکا ہے اور ہر طرف پورے ملک میں یہ مدعا گرماتا جا رہا ہے۔ کرناٹک کے اڈوپی شہر کے گورنمنٹ کالج میں جو وواد شروع ہوا، اس نے اپنے پورے ملک کو اپنے لپیٹ میں لے لیا اور اس نے ایک فرقہ وارانہ رخ اختیار کر لیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حجاب کا معاملہ اٹھتے ہی پورے ملک میں گرما گرم بحثیں ہونے لگیں، میڈیا اور سوشل میڈیا پر طرح طرح سے لوگوں کے ویوز آنے لگے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ میڈیا پر وہ لوگ بھی ڈیبیٹ میں شامل ہونے لگے جو نہ کہ پردے کے احکام سے واقف تھے اور نہ ہی پردے کے شرعی قوانین اور باریکیوں کو جاننے والے تھے، نہ ہی وہ ایکسپرٹ تھے۔ کچھ خواتین بھی اس بحث میں حصہ لینے لگیں اور بیانات وغیرہ دینے لگیں، حالانکہ نہ تو وہ حجاب کرتی ہیں اور نہ ہی اس کی قائل ہیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان تمام مباحث کے درمیان حجاب کا جو اصل معاملہ تھا وہ کہیں دب گیا اور لوگوں کی پرتکریائیں زیادہ آنے لگیں اور معاملہ جو ہے وہ گرم ہوتا رہا۔ اسی بیچ کرناٹک ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا۔ تو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا دیش، ہمارا ملک ایک دھرم پردان دیش ہے اور یہاں کی مٹی میں مذہبیت جو ہے وہ رچی بسی ہے، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دھیرے دھیرے مذہب کی جو روحانیت ہے، اسپریچولیٹی ہے، ادھیاتمواد ہے، اس سے لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں اور ظاہری مذہبیت جو ہے وہ پروان چڑھ رہی ہے۔ ہر کوئی مذہب کے نام پر جو ہے سیاست کر رہا ہے اور مذہبی ہونے کا ڈھونگ رچ رہا ہے۔ مذہب کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا، اس کی اصل روح کو جاننا اور اس پر عمل کرنا، میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک اچھا پہلو ہے، لیکن کسی کے مذہب کو، اس کے رسم رواج کا مذاق بنانا اور کسی ایک طبقے کے دستوری حقوق کو چھین لینا ایک تکلیف دہ بات ہے۔ اس ملک میں جہاں ہم سب رہتے ہیں اور صدیوں سے رہتے آ رہے ہیں، یہاں کا جو آئین ہے، دستور ہے، اس کے قوانین ہیں، سب اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ یہاں ہر شہری کو اپنے مذہب کے ماننے پر، اس پر عمل کرنے کی پوری آزادی ہے۔ انسانی حقوق کے مطابق بھی یہ آزادی سب کو ملی ہے کہ وہ اپنی پسند کے مطابق لباس پہنیں، کپڑے پہنیں، کھانا کھائیں اور مذہب پر عمل کریں، اس سے کوئی ان کو روک نہیں سکتا۔ اور جہاں یہ ہمارا ایک فنڈامنٹل رائٹ بھی ہے کہ ہم اپنی چوائس اور پسند کے مطابق مذہب کو اختیار کریں، اپنے چوائس اور پسند کے مطابق کپڑے پہنیں، اپنے مذہب پر اپنی چوائس کے مطابق عمل کریں، اور ہماری جو بچیاں ہیں یا ہماری جو بہنیں ہیں وہ جب باہر نکلیں تو اپنے پسند کے مطابق لباس کو زیب تن کریں، اور اسکول اور کالج میں جب وہ جائیں تو اس کو پہن کر جائیں، یا کہیں بازار میں جائیں، کہیں بھی جائیں تو وہ اپنے پسند کے مطابق لباس کو پہن کر جائیں، اور اب تک وہ جاتی بھی رہی ہیں۔ اس میں نہ کسی کو کوئی تکلیف ہوئی ہے، نہ سماج میں کسی کو کوئی آہت ہوا ہے، نہ کسی شہری اور ملک کو کوئی آبجیکشن تھا۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ تمام چیزیں کیسے پیدا ہو گئیں اور کہاں سے آئیں؟ ہمارا ملک جہاں پر بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ دیا گیا ہے، تو یہاں پر بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں اور اس کام کو کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں پڑھیں، باہر نکلیں، تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب ہماری بیٹیاں اپنی پسند کے لباس کو نہیں پہن سکیں گی تو وہ آخر باہر کیسے جائیں گی، وہ کیسے پڑھیں گی اور آگے کیسے بڑھیں گی؟ کیا یہ ان کے حق اور ان کے رائٹ کو چھیننے والی بات نہیں ہے؟ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اس وقت جو فیصلہ آیا ہے تو میں کہوں گی کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں اور قرآن کے جو احکامات ہیں اس کو سراسر نظر انداز کر کے یہ فیصلہ آیا ہے، کیونکہ اسلام میں پردے اور حجاب کے بارے میں جو حکم آیا ہے کھلے عام، یہ اس کی سراسر جو ہے وہ ایک یہ جو بات کہی گئی ہے کہ وہ ایسینشیل پارٹ نہیں ہے، وہ اس کا حصہ نہیں ہے، تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ قرآن کے حکم کے بالکل اگینسٹ ہے، اور اس کا جو کہا گیا کہ یہ فرض نہیں ہے اور اس پر عمل نہ کرنے سے کوئی اسلام سے خارج نہیں ہو جائے گا۔ تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ قرآن کے جو چیپٹر نمبر 33 اور ورس نمبر 59 میں، یہ سورہ احزاب جس کا نام ہے، اس میں یہ بات بالکل صاف طور پہ کہی گئی ہے کہ اے نبی، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اسی طرح چیپٹر نمبر 24 اور ورس نمبر 30 اور 31 جس کا نام ہے سورہ نور، وہاں پر بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ پردے کے تمام احکامات بیان کیے گئے ہیں، اور اس کو اگر کوئی پڑھے اور سمجھے گا تو وہ یہ بات پر یقین رکھ لے گا کہ اسلام میں پردے کا
جو حکم ہے وہ کس انداز میں ہے اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں پردے اور حجاب کے جو احکام ہیں بالکل کلیئر اور واضح ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کو دیکھ کر ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ہمارے جج صاحبان کو اس مسئلے پر کسی مسلم اسکالر یا ایکسپرٹ سے بات کر کے قرآن کے کسی ایتھینٹک عربی ترجمے اور ٹرانسلیشن کو دیکھنا چاہیے تھا اور فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ یہ جو فیصلہ آیا ہے اس پر ہم تمام مسلم خواتین کے جذبات، احساسات کو بہت ٹھیس پہنچی ہے۔ ساتھ ہی اس سے ہمارا جو پردے کا حکم تھا وہ متاثر ہوا ہے۔ اس کے ذریعے ہمارے انسانی حقوق، جو ہمارے مذہبی حقوق تھے، ہمارے شہری حقوق تھے اور جو خواتین کے، عورتوں کے حقوق تھے، یعنی ہیومن رائٹ، ریلیجس رائٹ اور ویمنس رائٹ کا یہ وائلیشن اس سے ہوا ہے، اور ہم اس فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی اپیل کرتے ہیں۔ اور ہم اپنی بہنوں سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنے حجاب کو جاری رکھیں، جس طرح سے وہ کرتی آ رہی تھیں اور جس طرح سے وہ اس کو پہن رہی تھیں، استعمال کر رہی تھیں، وہ اس کو جاری رکھیں اور اس کو پہن کر باہر نکلیں، بلکہ اپنے آپ کو اور اچھی طرح سے کور کر کے باہر نکلیں۔ یہ ہماری اور ان کی، ہم سب کی سیفٹی اور سیکیورٹی کی ایک ضمانت ہے اور ہمارے مذہب کا ایسینشیل پارٹ ہے۔ ہم اپنے رب سے بھی دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے اور ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ حافظ۔